أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. جنہوں نے راہیں نکالی اپنے دین میں اور ہو گئے بہت سے فرقے، تجھ کو ان سے کچھ سروکار نہیں. ان کا کام اللہ ہی کے حوالے ہے، پھر وہی جتلائے گا ان کو جو کچھ وہ کرتے تھے. کل کے درس میں بحمد اللہ تعالی اس آیت مبارکہ کا ما قبل والے مضامین کے ساتھ سیاق و سباق کے ساتھ جو ربط اور تعلق ہے اس کو ذکر کیا گیا، اور دین کو جن لوگوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، نئی نئی راہیں نکال لی، ان کی مذمت کا بیان ہوا ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ لست منہم فی شیء. یہاں پر حضرت مولانا اسلم شیخ پوری صاحب رحمہ اللہ نے ترجمہ کیا ہے تجھ کو ان سے کچھ سروکار نہیں، تجھ کو ان سے کچھ یعنی کوئی تعلق نہیں ہے. اب اس آیت کے اوپر جو حضرت نے بڑی درد دل کے ساتھ کچھ باتیں ذکر کی ہیں وہ میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں. فرماتے ہیں اس آیت کا مصداق یہود و نصارہ ہیں جنہوں نے حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے مختلف مذاہب میں تقسیم کر دیا. کل میں نے اس کی وضاحت کر دی ہے کہ اصل میں تو یہ جب قرآن مجید کی آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی تو اس وقت یہی لوگ تھے، اور انہوں نے حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے نام پر دین جو ایک دین تھا ان کا توحید والا، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے مختلف مذاہب میں کیا کر دیا، تقسیم کر دیا. اب آگے سنیے ذرا، جہاں سے ہم نے اپنی بات کو ختم کیا تھا کہ اگر جناب ابراہیم، جناب کلیم اللہ اور جناب مسیح علیہ السلام کے نام پر اگر کوئی دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، نئی راہیں نکال دے، تو ان کے ساتھ ہمارے نبی کا کوئی تعلق اور کوئی سروکار نہیں ہے. تو اگر کوئی بدبخت ایسا ہے جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر دین کو کیا کر دے، ٹکڑے ٹکڑے کر دے. اب ذرا وہی اصل میں بات آپ کو سنانی تھی حضرت کی کہ وہ کس وجہ سے چیزیں بنتی ہیں. فرماتے اور پہلے اصل مصداق بتا دیا، اب فرما رہے ہیں اور اس کا مصداق وہ اہل بدعت بھی اس کا مصداق ہے، اور وہ اہل بدعت بھی اس کا مصداق ہے. اب جو میں آپ کو بدعت کی تعریف سمجھاتا رہتا ہوں، آپ ذرا سنیے
کہ کس طرح جو دین کو سمجھنے والے لوگوں نے بات کو ذکر کیا ہے. فرماتے ہیں جنہوں نے بے بنیاد چیزوں کو دین میں شامل کر کے، وہ چیز جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اس کو صرف یہ کہہ کر کہ یہ بے بنیاد چیزیں ہیں، ہماری مجبوریاں ہیں، یار کوئی کرے ٹھیک ہے بلکہ کوئی نہ کرے تو بہتر ہے، اس انداز میں لیا یا بے بنیاد چیزوں کو دین میں شامل کر دیا. دین میں کیا کر دیا؟ کیونکہ بدعت، یہ پیچھے بھی ذکر ہوا ہے کہ بدعت یہ ضد ہے کس کی؟ سنت کی. بدعت یہ ضد ہے کس کی؟ تو سنت دین کو کہتے ہیں نا، تو بدعت اسی کو کہا جائے گا کہ ہے تو چیز بالکل نہیں، بے بنیاد ہے، کوئی اس کی حقیقت نہیں، لیکن اسے کس کا درجہ دے دیا ہے؟ دین کا. کس کا درجہ دیا ہے؟ دین کا درجہ دیا. آگے سنیے ذرا. جنہوں نے بے بنیاد چیزوں کو دین میں شامل کر کے، جب آپ یہ بات نہیں سمجھیں گے نا، اگر آپ باہر بیٹھ کر بدعات کے بارے میں باتیں کریں گے تو آپ پر لوگ عجیب و غریب قسم کے سوالات کریں گے اور پھر آپ کے پاس ان کا جواب نہیں ہوگا. یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ بدعت یہ ضد ہے کس کی؟ سنت کی. سنت نام ہے کس کا؟ دین کا. بدعت وہ چیز بنے گی کہ جو چیز نہیں ہو لیکن اس سے بندہ درجہ دے دے کس کا؟ دین کا. اب ذرا سنیے. جنہوں نے بے بنیاد چیزوں کو دین میں شامل کر کے انہیں فرائض اور واجبات کا درجہ دے دیا، صرف دین میں داخل نہیں کیا بلکہ دین میں جو اعلیٰ درجہ ہے فرض اور واجب کا، اس کا درجہ انہوں نے ان کو کیا ہے؟ دے دیا. سمجھ لگی؟ تو وہ لوگ بھی اس آیت مبارکہ میں جو ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، میں تو پیچھے بھی آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ جتنی مختلف جو کام ہیں جن کے کرنے کی شریعت میں بہت زیادہ فضیلت ہے، جیسے خاص طور پر دعوت و تبلیغ کا کام ہے، پچھلے دنوں میں بھی عرض کیا تھا. تو اس میں جو خاص ترتیب ہے، خاص کیا اب بنا دی گئی ہے، ایک ترتیب ہے یومیہ کے حساب سے، ماہانہ کے اعتبار سے، سالانہ کے اعتبار سے، زندگی کے اعتبار سے. یہ ترتیب جو ہے اگر کوئی آدمی اس انداز میں کرتا ہے کہ اس کے ذریعے سے آدمی ایک کام کو ترتیب سے کر لیتا ہے، اس میں آسانی میرے لیے ہو جاتی ہے، تو اس کا درجہ اور ہے، پھر یہ مباح اور جائز ہے. لیکن اسے دین بنا کر اسے فرض اور واجب کا درجہ دے دیتا ہے تو یہ اہل بدعت ہے. یہ کیا ہے؟ پھر اہل بدعت ہے. سمجھ گی؟ کیونکہ آپ جب باہر بیٹھ کر باتیں کریں گے نا تو لوگ آپ کو فوراً کہیں گے اے تبلیغی جماعت یہ وقت لانا، روزے چلے مہینے، یہ اس کی تو بنیاد 1936 میں رکھی گئی ہے. سمجھ آئے گی؟ تو یہ کہاں سے دین بن گیا؟ کوئی بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ آپ ہمارے ترجمان ہیں. باہر جب آپ لوگوں کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں آپ نے لوگوں کو بتانا ہے کہ آیا ہم اس ترتیب کو دین میں کوئی فرض، واجب، کوئی سنت مؤکدہ، غیر مؤکدہ، اس قسم کا کوئی درجہ دیتے ہیں؟ کیوں جی؟ اس کی کوئی حیثیت ہے؟ اگر کوئی آدمی اس ترتیب سے دعوت و تبلیغ نہیں کرتا اس پر رائی کے دانے کے برابر کوئی گناہ ہے؟ کیوں جی؟ نہیں ہے. ہاں اگر کوئی سرے سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتا تو اس کے اوپر گناہ ہے. جب شریعت اسلامیہ نے، اللہ اور اس کے رسول نے اس کے لیے کوئی خاص ایک ترتیب مقرر نہیں کی تو اگر کوئی اپنی سہولت کے لیے کرتا ہے تو اسے آسانی کا نام تو دیا جا سکتا ہے، اسے فرض، واجب، سنت وغیرہ کا نام نہیں دیا جا سکتا. یہ باتیں سمجھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے. سمجھا جی؟ کیوں؟ اس لیے کہ پھر لوگ جب آپ لوگوں کو بتائیں گے ان کے بارے میں، یہ جو کل ہیں، ساتیں ہیں، 10ویں ہیں، 40ویں ہیں، تو لوگ فوراً کہیں گے کہ پھر جماعت والا 40واں کہاں سے کیا ہے بھائی نکالے. یہ باتیں سمجھ لیں تاکہ بات کی سمجھ میں آ جائے. اور فرمایا اور وہ اہل بدعت بھی اس کا مصداق ہیں جنہوں نے بے بنیاد چیزوں کو دین میں شامل کر کے، بے بنیاد چیزوں کو کیا بنا دیا؟ دین بنا دیا، اور انہیں فرائض اور واجبات کا کیا دے دیا ہے؟ درجہ دے دیا. جو لوگ نہیں اس کام میں شامل ہوئے، جو ہمارے احباب شامل ہیں، جاتے رہتے ہیں، ان سے پوچھ لیں کہ جب حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کام شروع کیا اس وقت سے لے کر آج تک ابھی تک صدی نہیں ہوئی لیکن اس میں کتنی تبدیلیاں آ چکی ہیں.
کیا وہ جی ترتیب میں تبدیلیاں آ چکی ہیں یا نہیں آ چکی؟ تو پھر اس کو بارے میں یہ کہنا کہ جو یہ ترتیب پہ عمل نہیں کرے گا اس کا اللہ معاف فرمائے دین خطرے میں نہیں. دین خطرے میں کس کا ہے؟ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتا، یہ بات کر رہی ہے. سمجھ آئے گی؟ آگے دیکھیے ذرا. اور وہ اہل بدعت بھی اس کا مصداق ہیں جنہوں نے بے بنیاد چیزوں کو کس میں شامل کر دیا؟ ہاں جی، کس میں شامل کر دیا؟ دین میں. اور درجہ کس کا دے دیا؟ فرض اور واجب کا درجہ دے دیا. اس مضمون کو اب ذرا سنیے. اس مضمون کو ایک حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں واضح فرمایا ہے: میری امت کو بھی وہی حالات پیش آئیں گے جو بنی اسرائیل کو پیش آئے. اس پر پیچھے بہت تفصیل سے کلام ہو چکی ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرما رہے کہ ضرور یہ کام کرنا ہے. آپ اس خطرے سے امت کو کیا کر رہے ہیں؟ خبردار کر رہے ہیں. سمجھ لگی؟ جس طرح کی بدعمالیوں میں وہ مبتلا ہوئے، میری امت کے لوگ بھی اس میں کیا ہے؟ مبتلا ہوں گے. سمجھ لگی؟ حتیٰ کہ آپ یہ بھی سنیں گے، یہ میں نے دین کے حوالے سے بات کی ہے نا، باپا جانی جو ہیں، جو مدنی چینل والے ہیں، وہ بریانی کا نام بھی لیتے ہیں کہ پھر بریانی کو تم کھاتے ہو. یہ کہاں؟ یہ بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بریانی بھی تو شامل نہیں. کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس طرح بریانی بنتی تھی بھائی سچی بات تو یہ بھی بدعت ہے پھر. اور پھر کبھی کبھی مذاق میں تو یہ کہہ دیتا ہوں، یوں کہہ دیتے ہیں کہ تم بھی اس دور میں کوئی نہیں تھے، پھر تمہارا وجود بھی کیا ہے بھائی؟ بدعت ہے. سمجھ یہ ذرا، اس لیے میں نے کہا کہ اس بات کو ذرا سمجھنا ضروری ہے. اچھا، میری امت کے لوگ بھی مبتلا ہوں گے. بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، جن میں سے ایک کے علاوہ سب کہاں جائیں گے؟ دوزخ میں جائیں گے. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ نجات پانے والا گروہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ لوگ جو میرے طریقے پر اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلیں گے، وہ کیا پا جائیں گے؟ نجات پا جائیں گے. آپ کسی کو دعوت دے رہے ہیں اور وہ صحابہ کرام کا نام سننا پسند نہیں کرتا، تو اب آپ کیا کریں؟ آپ اس حدیث پاک کے حوالے سے بات نہ کریں، بلکہ آپ سورہ والعصر کو شروع کر دیں، جس میں اللہ نے ایک جماعت کا کیا ذکر کیا ہے کہ وہ کیا ہے؟ کامیاب ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا. اب جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو اس وقت ایمان والے کون تھے؟ بات تو پھر ادھر ہی آ جائے گی نا، لیکن تھوڑا سا بات کرنے کا انداز آپ نے کیا کر دینا ہے؟ تبدیل کر دینا ہے. یہ دعوت دینے کے مختلف انداز ہوتے ہیں. سمجھیں گے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے کیا کیے؟ عمل اچھے کیے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سمجھیں گے؟ اور اس میں اصل میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب صحابہ کرام کا نام لیا جائے تو اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ لوگ شامل نہیں ہوتے اصل میں. تو یہ بھی ایک پراپوگنڈا ہے. آگے دیکھیے. اب ایک مثال کون ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے بے بنیاد کاموں کو، کس کو؟ بے بنیاد کاموں کو کس میں داخل کیا؟ دین میں. درجہ کون سا دے دیا؟ فرض اور واجب کا. فرض اور اب ہمارے احباب جو ہے، جنازے پر آپ جاتے ہیں مثال کے طور پر، آپ کسی احباب سے پوچھ لیں کہ بھائی جنازہ گاہ میں ہم آئے ہیں، دیکھو ساری دعائیں لکھی ہوئی ہیں، سلام پھیرنے کے بعد بھی تو کوئی دعا وہاں پر لکھی ہوئی ہوتی، لیکن اس کو درجہ کس چیز کا دے رکھا ہے؟ میرے خیال میں فرض سے بھی کس کا درجہ دے رکھا ہے؟ اوپر کا درجہ دے رکھا ہے. سمجھ آئے گی نا؟ اسی طرح کبھی پوچھ لیں کہ یہ جو برتن سامنے رکھ کے بہت کچھ جو پڑا جاتا ہے، اس کا درجہ کیا ہے؟ سمجھ آئے گی؟ لیکن عوام سے پوچھے کہ انہوں نے اس کو کس چیز کا درجہ دے رکھا ہے، میرے خیال میں فرض سے بھی اوپر کوئی درجہ ہو تو اس کا کیا دے رکھا ہے؟ تو وہ لوگ جو بے بنیاد چیزوں کو، جن کی اللہ اور اس کے رسول کے ہاں کوئی بنیاد نہیں ہے، ان کو شروع کرتے ہیں اور اس کو کس کا نام دیتے ہیں؟ دنیا کا یا دین کا؟ دین کا. اور اسے دین میں پھر فرض اور واجب کے درجے پر لے جاتے ہیں. اس آیت میں ان کی بھی کیا ہے؟ مذمت کا بیان ہے. آگے سنیے ذرا. اس آیت کا مصداق وہ لوگ بھی ہیں جو فروعی مسائل میں تعصب، فروعی مسائل میں کس کا کیا ہے؟ اس کی مثال ہماری مسجد کے آواز دوستوں سمجھنا بہت آسان ہے. فرا جو ہے نا، یہ درخت ہوتا ہے، اس کی جڑ ہوتی ہے، جڑ کو اصل کہتے ہیں. اوپر جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ فرع کہتے ہیں. اس کو یعنی کہ شاخوں کو کیا کہتے ہیں؟ اس کی مثال ہے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین سے
مختلف شعبوں میں، مثلا نماز میں رفع الیدین کا مسئلہ ہے، نماز میں کس کا مسئلہ؟ رفع الیدین کا مسئلہ، جو ہمارے پرانے بزرگ بیٹھے ہیں شروع سے، جب 2008 میں ہم نے درس قرآن شروع کیا تھا، کبھی ان مسائل کے اوپر کوئی شدت، کوئی تعصب، کوئی فتوی بازی آپ نے میری طرف سے سنی ہو، لیکن چند احباب جو ہم نے جن کی توحید کی وجہ سے ان کے ساتھ محبت کا انداز اختیار کیا، وہ آئے اور انہوں نے بات یہاں تک پہنچا دی کہ جو اور قرآن مجید کے اوپر ہاتھ رکھ کر کہ جناب والا جو نماز میں رفع الیدین نہیں کرتا اس کی سرے سے نماز بھی نہیں ہے، سمجھ آئے گی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث کے پاک میں بھی یہ جو ترک رفع الیدین والی بات ہے یہ ثابت نہیں ہے، پھر اس کے اوپر باقاعدہ ہم تو تیار ہو گیا الحمدللہ۔ مجھے اس بات کے اوپر اس وقت بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے بزرگ نمازی ساتھی اور سارے تیار ہو گئے کہ اگر کوئی ایسی حدیث سے پاک ہو جس میں ہمیشہ کی بات ہو یا صرف ایک ہی عمل ہو تو ہم تو اسے الحمدللہ کرنے کے لیے کیا ہے بھائی تیار۔ پھر آپ کی جماعت مسجد میں وفد بنایا، پھر ہم اس مولوی صاحب کے پاس گئے، اس مولوی صاحب کا رویہ یا جو جواب انہوں نے دیا، ماسٹر صاحب درمیان میں موجود ہیں، وہ بندے بھی اڈے پر موجود ہیں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ انہوں نے پھر آئی بائیں کیا کر دیا، شاہی کر۔ اچھا آپ کو نئی بات کرتا ہوں، ابھی میرے خیال میں شاید 25 سال کی بات ہے، 24 کی، جس میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کیا ہے پاکستان میں آئے ہیں، تو ان کو حکومت نے دعوت دی اور پھر وہ پاکستان میں تشریف لائے۔ آپ حیران ہوں گے، یہی نام اثر صاحب، یہی جو سرگودے والے مولوی صاحب تھے، سید سلطان شاہ صاحب، انہوں نے اپنی تقریروں میں بچوں کے ذریعے سے اور اپنے نمازیوں کے ذریعے سے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو مرحبا کہا، ان کے لیے ویلکم کے ترانے اور مختلف انداز جو ہے انہوں نے کیا کیے، اختیار کیے، اور بڑا دنیا کو بتایا کہ یہ اتنا بڑا جو بھائی ہے اس کا تعلق کیا ہے بھائی ہماری جماعت کے ساتھ ہے۔ تو ہم بھی سنتے رہے اور دیکھتے رہے۔ اللہ کی شان کہ کراچی میں سب سے پہلے انہوں نے پروگرام کیا، وہ صرف توحید کے اوپر تھا، پھر لاہور میں آ گئے علامہ احسان اللہ ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹوں کے یہاں مسئلہ اہل حدیث کی مسجد میں بیٹھے ہیں، اور مسئلہ ان سے کسی نے پوچھ لیا کس کا، یہی رب بولو، مسجد بھی انہیں کی ہے اور مسئلہ بھی ان سے پوچھا گیا، دو مسئلے پوچھے گئے، ایک رفع الیدین کا مسئلہ، ایک آمین کا مسئلہ، اور ایک ہاتھ باندھنے کا کیا ہے مسئلہ۔ انہوں نے باش گاف الفاظ میں یہ بات کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرات صحابہ کرام سے، تابعین سے دونوں طرح کے عمل ثابت ہیں، لہذا ان میں سے جو بندہ جس فرض کے اوپر بھی عمل کرتا ہے اس کی نماز عین سنت کے کیا ہے مطابق ہے۔ اور علامہ احسان اللہ ظہیر صاحب کے بیٹے بیٹھے ہوئے تھے ہشام اللہ صاحب، ان کو میں نے کلپ محفوظ آج تک کر کے رکھا ہوا ہے، ان سے پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ بتائیں گے، انہوں نے کہا جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے، بالکل آپ نے کیا کہا ہے، ٹھیک کہا ہے۔ اب اس کے بعد یہی جو سلطان شاہ صاحب سرگودے والا، اس نے پھر تقریر کی اور ڈاکٹر صاحب کے بارے میں ایسے ناشیبہ کلمات بولے اور کہا کہ تو بن سے جو ہے نا اچھا کیا تجھے انڈیا والوں نے وہاں سے کیا کر دیا، نکال دیا، اب تو وہاں سے آ کر ہمیں بتانے کے لیے آ گیا کہ رفع الیدین بھی ٹھیک ہے اور دوسرا عمل بھی کیا ہے ٹھیک ہے، ہم تیری بات کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کا حال ہے، یہ ان لوگوں کا کیا ہے حال ہے، اور اس کو اور اس کے بارے میں پہلے سرگودا کا ٹائم بھی لے رکھا تھا، لیکن جب ڈاکٹر صاحب نے یہ باتیں کی تو پھر ان کا ٹائم بھی کیا کر دیا ختم۔ اور ایک بات یاد رکھے، جو کسی آدمی کو تعصب میں مبتلا ہو کر شرمسار کرتا ہے، اس کی عزت پہ ہاتھ ڈالتا ہے نا، اللہ اسے گھر بیٹھ کے کیا کر دیتے ہیں۔ پچھلے مہینے اس بندے کو اللہ نے ذلیل و رسوا کیا، وہ پہلے تو پھر ڈاکٹر صاحب کی تعریفیں ہو رہی تھی، تو ڈاکٹر صاحب چونکہ پینٹ شرٹ پہنتے ہیں تو پھر جب وہ مسئلہ بگڑ گیا ان کے مزاج کے مطابق انہوں نے مسئلہ نہ کیا، بلکہ علامہ احسان اللہ ظہیر کے بیٹوں نے بھی تصدیق کر دی کہ ٹھیک ہے امت میں اس کے اوپر پریشانی بنانے کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر بھائی ڈاکٹر صاحب پینٹ پہنتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ دائی ہے، خود جیسے پھر ہم مولوی بگڑتے ہیں تو آپ کو پتہ تو ہے، سمجھ آئے گا۔ اب اللہ کی شان، پچھلے ماہ بیٹے کی شادی کی اور بڑا ایک نام ہے بنا ہوا جماعت میں کہ یہ بات ہے، بس اس کی تصویریں آپ نے تو دیکھی نہیں کیونکہ آپ کا محکمہ نہیں، ہمارا یہ ترتیب ہے مختلف لوگوں کے بارے میں دیکھتے رہنا اپنی نصیحت کے لیے، عبرت کے لیے۔ تو پھر جو لوجڑی لوگا بکری بنائی ہے نا الامان والو
ابھی سمجھ آ گئی کیا پہنتے کیا شرطیں لگتا تو گورنر ہاؤس میں کھڑے ہیں، وزیر اعظم ہاؤس میں کھڑے ہیں، لیکن ٹکنے ان کے کیا نظر آتے ہیں؟ ننگے. اور یہاں پر تو وہ کوئی بات بھی نہیں تھی، پھر جو ولیمے کا انداز تھا، سمجھ آئے گی نا. تو یہ فروئی مسائل ہوتے ہیں، سمجھ آئے گی. ان میں امت کے اندر تعصب کا رنگ اختیار کرنا اور امت میں انتشار پیدا کرنا اور ان کو کیا کر دینا، ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، سمجھ آئے گی جناب. پھر اس کے اوپر اور لوگ بھی آگے میدان میں ان کی اپنی جماعت میں گجرانوالہ سے، لاہور سے، انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب نے بات بالکل ٹھیک کی ہے، حدیث پاک کی کتابوں میں موجود ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہماری تو اپنی ڈیڑھ عید کی کیا ہے علیحدہ ہی مسجد افضل رسول ہے. اس آیت کا مصداق وہ لوگ بھی ہیں جو فروعی مسائل میں تعصب، جو فروعی مسائل میں تعصب، رنگ و نسل کے امتیاز، رنگ و نسل کے امتیاز، اپنی رائے میں جمود، اپنی رائے میں دین کی بات میں جمود نہیں ہو رہی، اپنی میں نے یہ رائے پیش کی ہے بس ساری مسجد والوں کو ماننا کیا ہے بھائی، سمجھ آ گئی. اپنی رائے میں جمود اور ذاتی مفادات کی بنیاد پر کسی الگ فرقے اور جماعت کی بنیاد رکھتے ہیں اور امت کی وحدت کو پارا پارا کر دیتے ہیں. ان کی نظر میں اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مسجد، چھوٹی سی جماعت اور چند فروعی مسائل کا تحفظ امت کے مجموعی تحفظ اور مفادات سے کہیں زیادہ اہمیت رکھتا ہے، کہیں زیادہ کیا ہے اہمیت رکھتا ہے. تو دو باتیں ہم کر دیں. پہلی بات کیا ہے، مصداق جو اس آیت کے بنیں گے، بے بنیاد چیزوں کو دین میں داخل کر کے، بے بنیاد چیزوں کو دین میں داخل کر کے اسے شریعت کا میں فرض واجب کا کیا دے دینا، درجہ دے دینا، سمجھ آئے گی. تو یہ اہل بدعت اس آیت مبارکہ کا کیا ہے مصداق ہے. جو بھی یہ کام کرے گا، کسی بے بنیاد چیز کو دین کا رنگ دے گا اور پھر نہ کرنے والوں پر قانون تشریح کرے گا، اسے فرض اور واجب کا درجہ دے گا، تو وہ بھی ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کا کیا بن جائے گا، مصداق بن جائے گا. اسی طرح فروعی مسائل کے اندر اور اپنی ذاتی آراء کے اندر جو انہوں نے ایک اجتہادی رائے پیش کی ہے، اس کے اوپر جناب والا ڈٹ جانا اور اس کے اوپر اپنی علیحدہ ترتیب اور نظم و ضبط بنا لینا، یہ چیز جو ہے یہ آدمی کو تباہی اور بربادی کے دہانے پر کیا ہے کھڑا کر دیتی ہے. تھوڑا سا میں اور کرتا ہوں. ایک اور بات جو انہوں نے کی ہے اس کے حوالے سے جو اس کا مصداق ہے وہ ذرا تفصیل چلا رہی ہے. یہ آسان بات پہلے میں عرض کر دیتا ہوں. اس آیت کریمہ کو محض یہود و نصارہ پر چسپاں کرنے کی بجائے اس کے مفہوم کو عام رکھنا مناسب ہے، تاکہ ان لوگوں کی تردید اور مذمت بھی اس آیت سے ثابت ہو جائے جنہوں نے امت مسلمہ کو چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں کیا کر دیا ہے، تقسیم کر دیا ہے. چنانچہ اب امت تو کہیں نظر آتی نہیں، البتہ فرقے اور گروہ کیا ہے بے شمار. آپ پتہ کریں نا معاشرے میں نماز پوچھیں، عقیدہ توحید پوچھیں، ختم نبوت پوچھیں اور دین کی بنیادی چیزیں پوچھیں، طہارت کا کوئی نہیں پتہ ہوگا، لیکن اس بندے نے یہ پتہ ہوتی کہ میرا تعلق کیڑے فرقے سے کیڑی نہیں سمجھ آ رہی ہے. چیک کر لیں، آپ سمجھ آ گئی جناب والا. آپ پوچھ لیں کہ توحید کیا ہوتی ہے، اللہ کے نبی کی رسالت پر ایمان کا کیا مطلب ہے، ختم نبوت پر ایمان کا کیا مطلب ہے، لیکن فٹافٹ کسی وہاں بھی ایسی چیز وہ ان چیزوں کا پتہ ہوگا لیکن دین کی بنیادی چیزوں کا بھی پتہ نہیں ہوگا. سمجھ آئے گی. اللہ اکبر اللہ. چنانچہ اب امت تو کہیں نظر آتی نہیں، سمجھ آئے گی. بہرحال کل قیامت کے دن شاید ہو سکتا ہے مولوی بنا لیں چیزیں. کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب ہر طرف سے نفسی نفسی کی صدا آئے گی تو اللہ کے نبی کی طرف سے تو یہی صدا آئے گی، یا بریلوی. کیوں جی سمجھ آئے گی، یا دیوبندی. کیوں جی میں تو بھائی مجھے تو اس وقت آج بریلویوں کی نجات کیا ہے بھائی چاہیے، مجھے دیوبندیوں کی نجات کیا ہے بھائی چاہیے، مجھے فلاں طبقے کی نجات چاہیے. نہیں بھائی، امتی کی آواز کیا ہے بلند ہو رہی ہوگی. تو آدمی کوشش کرے وہ اپنے آپ کو اس بارے میں فکر مند کرے کہ امت کیسے بنے گی، امت کی ترتیب کیا ہے. سمجھے گی. فرمایا چنانچہ امت تو کہیں نظر آتی نہیں، البتہ فرقے اور گروہ کیا ہیں بے شمار ہے. سمجھے گی جناب والا. بہت سارے لوگوں کو ہم نے تو بھائی دیکھا ہے، بہت سارے لوگ ہم سے ناراض رہتے ہیں مختلف انداز میں انہی باتوں کی وجہ سے، انہی چیزوں کی وجہ سے. اور جو لوگ آئے اور جن کے خوشنما دعوے ہم نے سنے دیکھے،
ان کے اندر بھی الامان والحفظ. سمجھ آئے گی؟ اپنی خاص بات یہی ترتیب، اس پہ چلنا تمہارے لیے کیا ہے بھائی؟ ضروری ہے. البتہ فرقے اور گروہ بے شمار ہیں جن میں سے ہر ایک نجات یافتہ ہونے کا دعوے دار ہے، بلکہ ہر ایک کو یقین ہے کہ صرف اسی کی ہم فرقہ لوگ ہی جنت میں جائیں گے اور ان کے علاوہ سب لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے. کل یہ آیت بھی میں نے عرض کر دی تھی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 105 سے بھی مفہوم اور مصداق کے عام ہونے کی تائید ہوتی ہے. ارشاد ہوتا ہے اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو فرقہ ہو گئے اور انہوں نے واضح دلیل آ جانے کے بعد کیا کیا ہے؟ اختلاف کیا ہے. ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا ان گروہوں اور جماعتوں کے ساتھ میرے حبیب آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے. آپ کا تعلق کسی مذہب فرقے کے ساتھ نہیں، صرف اور صرف اپنی امت کے ساتھ. کس کے ساتھ ہے؟ اپنی امت کے ساتھ ہے. سمجھ آئیے؟ آپ کا دین اسلام ہے. آپ کا دین اسلام ہے جو اجتماعیت پیدا کرتا ہے. جو کیا ہے؟ اجتماعیت پیدا کرتا ہے اور حب جاہ، عصبیت، ضد، اناد، عقل پرستی اور اتباع نفس جیسے ان تمام اسباب کا خاتمہ کرتا ہے جو امت میں انتشار پیدا کرتے ہیں. 2 مصداق میں نے عرض کر دیے. ایک تیسرا مصداق جو ہے حضرت نے ذکر کیا ہے، انشاءاللہ کل کے آنے والے درس میں عرض کریں گے. ترجمہ آیت مبارکہ کا دوبارہ سنیں جو ترجمہ انہوں نے کیا ہے. ان الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے راہیں نکالی، جنہوں نے فرقوا راہیں نکالی، دینہم اپنے دین میں، وقالوا شیعہ اور ہو گئے بہت سے فرقے، ہو گئے بہت سے گروہ. اب شیعہ کا معنی سمجھ آیا بھائی؟ اچھا، لست منہم فی شیء، تجھ کو ان سے کچھ سروکار نہیں، تجھ کو میرے حبیب ان سے کچھ سروکار نہیں. سمجھے گی؟ انما امرهم الی اللہ، ان کا کام اللہ ہی کے حوالے ہے، ان کا کام اللہ ہی کے حوالے ہے. ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، پھر وہی جتلائے گا ان کو جو کچھ وہ کرتے